زندگی میں معاف کرنا سیکھیں۔ زندگی میں یہ طے کر لیں کہ کوئی کتنا ہی آپ کو دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی آپ کو اذیت دے، آپ کو بے عزت کرے، آپ چپ ہو جائیں۔ ہمارا یہ عمل ہمیں چھوٹا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اور یہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس بات کا مطلب ہے کہ کسی سے غرض نہ کرو، کوئی تمہاری تعریفوں کے پل باندھے اور اس کا تمہارے مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں، اور اگر برائیاں کرے تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سب چیزوں سے پیاری چیز ہے۔ آج کل ہمارے اخلاق انتقامی ہیں، معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، اگر برا کرو گے تو ہم بھی برا کریں گے، جیسا کہو گے ہم ویسا ہم سے سنو گے۔ اور یہ ہم بہت فخر سے کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا عیب ہے ہمارا سب سے بڑا فخر بنا ہوا ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بھی کسی نے گالیوں کی چڑھائی کر دی، کہنے لگا ایک سناؤ گے تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس نے کہا اگر تم مجھے 100 بھی سنا دے تو پھر بھی ایک نہیں سنے گا میری طرف۔ ایک آدمی ان کی بڑی بے عزتی کر رہا تھا، وہ چل رہے تھے اور وہ 7 گالیاں دے رہا تھا۔ جب شہر کے قریب آ گئے تو کہنے لگے دیکھ میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا تو پھر تیری خیر نہیں، تو نے جتنی گالیاں دینی ہے دے لے، اپنا زور پورا کر لے، تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ یہ سن کر پاؤں پر گر کر معافی مانگنے لگ گیا اور کہنے لگا آپ واقعی بڑے علم والے ہیں۔ احنف بن قیس بردباری کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے۔ کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے تو لوگ ناکام ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی عرب سردار نعمان بن زیدہ، وہ بھی اپنے علم میں بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کوئی ہے جو نعمان بن زیدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے غصے میں آ جائے گا جیسے جانور ہو۔ وہ چلا گیا، ان کی مجلس میں دربار لگا ہوا تھا۔ اس نے سلام کیا تو نعمان بن زیدہ نے جواب دیا۔ نعمان بنو عباس کا بہت بڑا وزیر تھا۔ تو شاعر نے کہا کہ تجھے یاد ہے کہ جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں یاد، ماضی بھی کوئی بھولتا ہے؟ تو شاعر کہنے لگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ تو انہوں نے کہا بے شک ساری تعریف اللہ کی ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو شاعر پھر غصہ دلانے کے لیے کہنے لگا جہاں تیرے جیسا حکمران ہوگا مجھے وہاں رہنا گوارا ہی نہیں۔ تو نعمان بن زیدہ کہنے لگے اگر تو یہاں رہنا چاہے تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ تو شاعر اب مزید کہنے لگا اور گالی دی کہ بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، تاکہ میں بغیر پیسوں کے سفر کیسے کروں گا۔ نعمان بن زیدہ نے کہا کہ 3000 اس کو دے دیا جائے۔ تو شاعر کہنے لگا یہ تو بہت کم ہے، مجھے اور دو۔ تو کہا گیا کہ 3000 اور دے دیا جائے۔ تو شاعر بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا رک جاؤ، اور دعا دی کہ اللہ تیرے جیسوں کو دنیا میں سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں، تو اتنا سخی ہے کہ سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے ہماری اتنی برائی کی، ہم نے تجھے 6000 دیا، اب تو ہماری تعریف کر رہا ہے تو 10,000 اور دے دیا جائے۔ حدیث ہے کہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حسن اخلاق سب سے اچھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے زیادتی کرے اسے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کرے گا وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے، اور جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس کا اخلاق ایسا ہے کہ وہ نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔
اس میں اور نبی میں نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔